السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر اور مردہ۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے کئی مقاموں میں رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کی روحیں قبر پر، کچھ لوگوں کی جمجم کے کنویں میں، کچھ لوگوں کی آسمان و زمین کے بیچ میں، کچھ لوگوں کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور کچھ لوگوں کی آسمانوں سے بھی اوپر، اور کچھ لوگوں کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں، اور کچھ لوگوں کی اعلیٰ علیین میں، اور کافروں کی خبیث روحیں کچھ کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر، کچھ کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، کچھ کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور کچھ کی اس کے نیچے سجین میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ان کا لگاؤ باقی رہتا ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب و عذاب پائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور وہیں ثواب و عذاب پائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سوال سب مردوں سے کیا جائے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد جانور کھا لے تو بھی سوال کیا جائے گا۔ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے یا مٹی ہو جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے اور انہی پر عذاب و ثواب ہوں گے۔ خدا تعالیٰ قیامت کے دن مردے کے بکھرے ہوئے حصوں کو پہلی حالت پر لا کر ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی پہلے جسم میں بھیجے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر۔ دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں اجالا کیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا، تو مردہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں میں جا کر یہ حال ان کو بتا دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں سو، جیسے دولہا سوتا ہے، جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے کہ جو اس گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ یہ حال تو مومن کا ہے، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی طرح میں بھی کہتا تھا، خود میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دبا، تو وہ دبائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائے گی، تو اسی طرح وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہے گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ ان اژدہوں میں کا کوئی ایک اگر زمین پر پھنکار دے تو زمین کبھی ہریالی نہ اگائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں
کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب پڑھی تو ان پر ایمان لایا اور ان کے سچ ہونے کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آیت کریمہ پارہ 13 رکوع 16 کا یہی مطلب ہے، یعنی مومین خدا تعالیٰ کی مہربانی سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور مہک آتی ہے، اور جتنی دور تک وہ دیکھتا ہے وہاں تک اس کی قبر چوڑی کر دی جاتی ہے۔ یہ حال تو مومین کا ہے، اور اب رہ گیا کافر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کا چرچا کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے، اور کافر کی قبر اس پر سکڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا ایک گرج ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتہ اس گرج سے کافر کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی آواز پوری دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔